السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب جب ان جنتوں سے ان کو کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2۔ اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 یعنی آیت نمبر 25 تلاوت کی گئی، اور اسی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ دونوں سنا۔ آپ نے اس سے پہلے کل جو 2 آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تفسیر پیش کی گئی تھی، اس کو بھی آپ نے سنا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں ایسے کفار و مشرکین اور بدنصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدنصیبوں کا، ان کفار و مشرکین کا ذکر کر دیا جن کے لیے جہنم اور اس کے عذاب کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا، سعادت مند نیک لوگوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تصدیق کی، ان لوگوں کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اور ان کو جو انعام و اکرام ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر شروع کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کو جو مثانیہ کہا جاتا ہے، مثانی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات قرآن کریم کو نازل کیا جو بالکل ملتی جلتی آیات ہے اور جو بار بار دوہرا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو مثانی ہے، مثانی اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم کا یہ انداز ہے، قرآن کریم کے بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ایمان کا ذکر کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ کفر کا بھی ذکر کرتا ہے، جب کفر کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر آتا ہے، جب نیک لوگوں کا، خوش نصیبوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے بعد بدکار اور بدنصیب لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور جب بدکار اور بدنصیب لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے تو اس کے جسٹ بعد نیکوکار اور خوش نصیب لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یعنی جب ایک چیز کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے مقابل کو بھی ذکر کر دیتا ہے تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے، جنت کی اہمیت سمجھ میں آئے، جہنم کی خوفناکی سمجھ میں آئے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے انداز ہے، بیان ہے، اسی کو کہتے ہیں متشابہ یا متشابہات یا تشابہ، یعنی ملتے جلتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کافروں کا ذکر کیا، اور کافروں کے اوپر جو عذاب ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جو تیار کر کے رکھا گیا ہے اس کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے رہے ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ نیکی کا عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کوئی فائدے کا نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایسے اعمال انجام دے کہ جس پر ایمان لایا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جب ایمان لایا ہے تو اعمال بھی وہی ہونے چاہیے
جس کے اوپر ایمان لایا ہے اس کے طریقے کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں نعمت کے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوبی کو اور جنت کے اندر جو انعامات ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر باغات ہوں گے، باغات میں پیڑ پودے ہوں گے اور اسی میں بڑے بڑے محل ہوں گے، پیڑ پودوں اور محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ابھی آپ دیکھیں گے، امیجن کریے، تصور کیجئے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں پر نہریں بہتی ہیں وہاں پر کھائی بھی ہوتا ہے، جہاں پر نہر بہتی ہے وہاں پہ کھائی بھی ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر جو نہر ہوگی اس میں کھائی نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف لابن ابی شیبہ، اس کے اندر کتاب الجنہ باب ما ذکر فی الجنہ کے اندر حدیث ہے، اور امام منذری نے اسی حدیث کو الترغیب والترہیب کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر نہریں تو بہ رہے ہوں گے لیکن وہاں پہ کھائی نہیں ہوگا۔ اور صحیح البخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو نہر بہ رہی ہوگی کوثر نہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کنارے سچے موتی کے قبوں سے بنے ہوں گے، دونوں کنارہ بالکل موتی کا قبہ ہوگا۔ آج دیکھیے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہم لوگوں کو رکھا ہے کہ آج ہم لوگوں کے گھر جو بنتے ہیں اس میں ایک سے ایک سنگ مرمر لگتا ہے، گرینیٹ لگتے ہیں، ویٹریفائڈ لگتا ہے، اور اس پر چلنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جنت کے اندر جو کستوری کی خوشبو والا جو کوثر ہے اس کا دونوں کنارہ جو ہوگا وہ سچے موتی کے قبے ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ تو صرف بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جنت اور جنت کے اندر کی جو نعمتیں ہیں اور وہاں کی جو آرام و آشائش ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی کیفیت کو کسی کان نے اب تک سنا نہیں ہے، اور وہاں جو جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی اس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے سچے موتی کے قبے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی وہ کوثر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہاں کی مٹی اور اس کی خوشبو بالکل مشک کی طرح سے ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، یعنی جنت کے کنکر اور پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، جنت کے کنکر اور پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو نہر نکل رہی ہے وہ کستوری کے ٹیلے کے نیچے سے یا کستوری کے پہاڑ کے نیچے سے۔ اور اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم نے ایک جگہ پہ اور بیان کیا مسروق سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ جنت کی جو نہر نکل رہی ہے وہ کستوری پہاڑ کے نیچے سے نکل رہی ہے، اور پوری کی پوری خوشبو اس کے اندر کستوری کی ہوگی، مشک کی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت کے اندر ان کو کھانے کے لیے جنتیوں کو پھل دیا جائے گا، جب بھی پھل دیا جائے گا تو پھل لیں گے اور پھل کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ ایسا ہی پھل تو پہلے دیا گیا تھا، یہی پھل تو پہلے کھائے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جنت کے جو گھاس ہوں گے وہ کیسر، زعفران، وہاں کا جو گھاس ہوگا، وہاں کا جو گھاس ہوگا وہ کیسر کا ہوگا، اور وہاں کے مٹی اور پتھر جو ہوں گے یاقوت اور ہیرے کے ہوں گے، موتیوں کے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی بیٹھے ہوں گے، خوبصورت خوبصورت بچے پھل کو لے کر کے جنتیوں میں آئیں گے بانٹنے کے لیے، سب کو پھل دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پھل لے کر کے آئیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو پہلے ہی دیا گیا تھا، تو وہ بچے کہیں گے کہ نہیں، اس کو بھی کھا کر کے دیکھو، جو پھل تم کو پہلے دیا گیا تھا اس کا ٹیسٹ الگ تھا، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر بیان فرمایا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ امام ابو جعفر الرازی نے
ربی بن انس سے اور انہوں نے ابو العالیہ سے روایت کیا کہ جنت میں پھل جو دیے جائیں گے شکل تو ایک ہوگا لیکن ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا. ایک ہی رنگ کا پھل ہوگا, ابھی لے کر کے دیا کھائے گا اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد پھر پھل آئے گا, اس پھل کو ٹیسٹ کریں گے اس کا بالکل ہی الگ ہی ذائقہ ہوگا, وہ ذائقہ بالکل ایک جیسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا جنت سے وہ کہیں گے کہ یہ پھل ہم کو پہلے دیا گیا تھا, حالانکہ ان کو ملتا جلتا پھل دیا جائے گا, ایک جیسا پھل نہیں دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جنت کے اندر جنتی کو ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ وہاں جو بیویاں ہوں گی وہ ہر چیز سے پاک ہوں گی. ابھی یہاں پر جو ہماری بیویاں ہیں ہر چیز ہے, تھوک بھی ہے, رینٹ بھی ہے, بلغم بھی ہے, پیشاب پاخانہ بھی ہے, حیض و نفاس بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن جنت کے اندر جو بیوی ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل پاک صاف. اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جنتیوں کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل پاک صاف ہوں گی, ہر طرح کی گندگی سے بالکل پاک ہوں گی, حور بھی ان کے سامنے پھیل. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل پاک صاف ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. یعنی یہی پر اصل کامیابی ہے کہ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی. ابھی ہم لوگ دنیا کے اندر ہیں, کتنی ہی بڑی پراپرٹی کے مالک ہو جائیں پھر بھی شفٹنگ ہے, آخر مرنے کے بعد شفٹنگ ہے. اور بہت سارے لوگ تو ہمیشہ شفٹ کرتے رہتے ہیں, جیسے میں ابھی ٹمکور میں تھا, شفٹ ہو کر کے ٹپٹور آ گیا. اللہ جب تک یہاں پر مقدر رکھے گا رہیں گے, پھر جہاں کہے گا اللہ تعالیٰ وہاں شفٹ ہو جائے گا. نہیں تو دنیا میں تو شفٹنگ ہوتی رہتی ہے, لیکن جنت میں جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کو پا لینے کے بعد ایسے مقام پہ بندہ ہوگا کہ ہر خوف سے پرامن ہوگا. وہاں پہ موت ہوگی, موت بالکل نہیں ہوگی, موت تو یہاں دنیا میں ہے, وہاں ایسی زندگی ہوگی جس میں موت نہیں ہوگا, ایسی زندگی ہوگی جس میں موت نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, اور یہی اصل کامیابی ہے. محترم سامعین کرام, اس صورت میں ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں بیان فرمائی ہے جو ہمارے لیے خالص نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت کی نعمتوں سے بہرور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں قرآن کریم کے اندر پیغام کی شکل میں اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے اس کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو احکام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.